الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کافروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یائسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریاتہ النبوۃ والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ ولوطا اذ قال لقومہ انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین أئنکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی یہ یاد کا اور اس کی ملاقات کا، یہی وہ لوگ ہیں جو مایوس ہو گئے میری رحمت سے، اور انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ آپ کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پایا بجز اس کے انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر ڈالو یا جلا دو۔ بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے، بے شک اس واقعہ میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم نے بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو باہمی محبت کا ذریعہ اس دنیاوی زندگی میں، پھر قیامت کے دن تم انکار کرو گے ایک دوسرے کا اور لعنت بھیجو گے ایک دوسرے پر، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور نہیں ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔ ایمان لائے اس پر لوط اور ابراہیم نے کہا کہ میں ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہی سب پر غالب اور دانا ہے، اور ہم نے عطا فرمایا آپ کو اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور ہم نے دیا ان کو ان کا اجر اس دنیا میں، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ اور لوط کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ نہیں پہل کی تم سے اس عمل کی طرف دنیا بھر میں کسی قوم نے؟ کیا تم بدفعلی کرتے ہو مردوں کے ساتھ اور ڈاکے ڈالتے ہو راستوں پر اور اپنی کھلی مجلس میں گناہ کرتے ہو؟ تو نہیں تھا آپ کی قوم کے پاس کوئی جواب بجز اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اے لوط لے آؤ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ آپ نے عرض کی میرے مالک مدد فرما میری ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں۔ پچھلے فرمان میں آپ نے سنا کہ جو اس دنیا میں آیا اسے آزمائش سے گزرنا پڑا، جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا اتنا ہی سخت اس کا امتحان ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے لیے گزشتہ برگزیدہ پیغمبروں کا حال سنایا گیا۔ نوح کی 950 سال کی اتنی تکلیف اور اذیت والی زندگی کہ جس کا جواب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے نے اسرائیل کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنی محبت، اتنی لمبی مدت کے لیے تکلیف گزارنا میں ایک لمحے کے برابر سمجھتا ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ کے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر سختی تکلیف، سرور اور کیف آور ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کی زندگی کے متعلق بتایا گیا کہ کس طرح آپ نے اپنے ماں باپ، ساری قوم، بادشاہ سے ٹکر لے کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا رب، خالق، مالک ہے، بس اس کی عبادت بلا شرکت غیر کرو۔ اس پر آپ کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو اور بلند کر دیا، ساری آگ کو گلزار بنا کر۔ آج کا فرمان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ لوگوں
اور بادشاہ تو بجائے ماننے کے آپ کو قتل کرنے، جلا ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حال سے غافل نہیں، وہ ایسا بدلہ دیتا ہے جو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم نے آگ سے بچنے کے بعد ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے شہر کوسا چھوڑ دیا اور شام کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سائرہ سلام اللہ علیہا جو آپ کی چچا زاد تھیں، اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط بھی چل پڑے جو آپ کی تعلیم پر ایمان رکھتے تھے۔ فلسطین کی طرف آپ وہاں ہی رہ گئے اور لوط کو نبوت دے کر ان کی قوم کی طرف آگے بھیج دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم سخت سے سخت آزمائش میں پورے اترے، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا جو مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد سارے انبیاء آپ کی اولاد سے پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل اور پھر آپ کی اولاد سے دونوں جہانوں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی اولاد سے ہوئے۔ حضرت سائرہ سلام اللہ علیہا سے حضرت اسحاق اور پھر سارے نبی پشت بے پشت، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور پھر حضرت عیسیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی اولاد کو نبوت جیسے عظیم رتبہ سے نوازا گیا اور ہدایت کی کتب عطا فرما کر بھی عظیم الشان رتبہ عطا فرمایا گیا، اور آپ کی اولاد میں عظیم الشان بادشاہتیں بھی رکھی گئیں۔ حضرت یوسف کو دیکھو، حضرت داؤد، حضرت سلیمان جن کی عظیم الشان سلطنت تھی، خالی انسان نہیں جن بھی ہوا بھی آپ کی تابعدار تھی، اور سب سے بڑی شان حضرت ابراہیم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا تھی، جس کی وجہ سے آپ کا نام قیامت تک بلند ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لوط کا قصہ بھی بیان فرمایا کہ آپ کو کیسی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ساری قوم بدفعل اور ڈاکو تھی، جس نے آپ کی ہدایت سننے کی بجائے آپ کو اعلان کیا کہ جاؤ جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لے آؤ ہمارے اوپر۔ اس کے بعد کا حال اگلے محفل میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ یہاں اتنا کافی ہے کہ آزمائش سے ضرور گزرنا پڑتا ہے، اور جو جتنی آزمائش سے گزرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور آزمائش سے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قوت اور روشنی ملتی ہے۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو حاصل کرنا ہماری اس محفل کا مدعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔